کپتان حکومت کے خلاف اپوزیشن کے سیاسی اتحاد نے جہاں ایک جانب اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے، وہیں اس اتحاد میں شامل دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دوریاں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ دونوں جماعتوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے اور دوریاں پیدا ہونے کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں۔ ماضی کی بات کی جائے تو ملک کے سیاسی افق پر دونوں نے گہرے سیاسی نقوش چھوڑے ہیں۔ برسوں ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اب بھی کبھی اختلاف تو کبھی اتفاق ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک جماعت کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میرا نقصان ہے، اگر دوسرے کو فائدہ ہو تو پہلے کو نقصان کا گمان ہوتا ہے۔ بے شک اس وقت سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف تیسری بڑی جماعت ہے، لیکن آج بھی زیادہ تر انتخابی حلقوں میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ دونوں جماعتوں میں لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے۔ یہ مفادات کا کھیل ہے، جہاں مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے اور مفادات مشترک ہوں تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں دونوں جماعتوں کے مفاد سے مراد اقتدار اور حکومت کا حصول ہے، اور ان کی قربتوں اور دوریوں کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی اقتدار میں آنے کی بات ہوتی ہے تو جس کو اقتدار مل رہا ہوتا ہے وہ سارے اصول بھول جاتا ہے، اور جس کا اقتدار چھن رہا ہوتا ہے اس کو سارے اصول یاد آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 18ویں ترمیم مل کر حکومت بنانا اور دونوں جماعتوں کے 5 سالہ دور حکومت کا مکمل ہونا ان تمام فوائد میں شامل ہے جو انہوں نے مشترکہ مفادات کے اتحاد سے حاصل کیے۔ ماضی میں ARD کی تحریک ہو، سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے اقتدار کو کمزور کرنا، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی ملکی سیاست میں مداخلت اور ان کے کردار کو کم کرنا ہو، یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہیں۔ اگر آج پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہتی اور نون لیگ ایسا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے تو یہ معاملہ بھی مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ پیپلز پارٹی، جس کی بنیاد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، ایک عوامی سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ سن 1977 میں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے اقتدار پر قبضہ اور بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے عدالتی فیصلے کے بعد بےنظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد کا سفر شامل ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنی سیاست کا سفر اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں سن 1980 کی دہائی کے اوائل میں اس وقت شروع کیا جب پیپلز پارٹی اسی فوجی عامر ضیاء الحق کی حکومت میں عتاب کا شکار تھی۔ 90 کی دہائی میں دونوں حریف جماعتوں کا ایک دوسرے کی حکومت کے خلاف سیاسی تحریکیں چلانے اور الزامات لگانا آج بھی سب کو یاد ہے، لیکن 90 کی دہائی میں دو مخالف انتہاؤں پر کھڑے نواز شریف اور بےنظیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں سویلین حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب بھی آئے۔ 90 کی دہائی کے دوران دونوں جماعتیں باہمی مخالفت میں ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں کامیاب ہو چکی تھیں، لیکن اس سے جمہوری عمل اور نظام کو نہ صرف نقصان پہنچا بلکہ یہ کمزور بھی ہوا، اور اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا۔ پہلی مرتبہ 6 اگست سن 1990 کو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت بےنظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی، جبکہ 18 اگست سن 1993 کو ایک بار پھر صدر غلام اسحاق خان نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے نواز شریف حکومت کو برطرف کیا، لیکن اس بار سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ فیصلہ غیر آئینی قرار دیا بلکہ حکومت بحال کر دی۔ 5 نومبر سن 1996 کو اس وقت کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے بےنظیر بھٹو کی حکومت کو اسی آئینی شق کے تحت برطرف کر دیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے پہلی مرتبہ سیاسی تعاون کیا، اور نواز شریف دوسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد 2/3 اکثریت سے اپریل سن 1997 میں 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کے صوابدیدی اختیار یعنی 58(2)B کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت صدر فاروق لغاری اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت تھے، مگر سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں سابق فوجی عامر پرویز مشرف نے 58(2)B کا گڑا مردہ نکالا اور اسے جھاڑ پونچھ کر 17ویں آئینی ترمیم کے تحت اسمبلی اور وزیر اعظم کے سر پر ڈیموکلس فورڈ یعنی دموکلس کی تلوار کی طرح لٹکا دیا۔ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے کبھی خوشی کبھی غم کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان لو اینڈ ہیٹ یعنی محبت اور نفرت کی ایک لمبی کہانی ہے۔ سن 1977 کے بعد ملکی سیاست کا دور جو سابق فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے اقتدار سے شروع ہوا اور سن 1988 میں ان کی موت کے ساتھ ختم ہوا، اس وقت پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو ایک سیاسی طاقت ابھری اس کی سربراہی آج کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کر رہے تھے۔ سہیل وڑائچ نے ماضی میں دونوں جماعتوں کی ایک دوسرے کی مخالفت کی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مخالفت کے نتیجے میں دونوں نے ایک دوسرے کی حکومت کو 2 مرتبہ گرایا اور یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے پر منتج ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سن 1988 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 1990 میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ پیپلز پارٹی نے 1993 میں نواز شریف حکومت گرا کر اپنی حکومت بنائی اور پھر ایک بار دوبارہ سن 1997 میں نواز شریف پیپلز پارٹی کی حکومت گرا کر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہے، جس کا تختہ سن 1999 میں سابق فوجی عامر پرویز مشرف نے الٹا دیا تھا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق دونوں سیاسی حریف جماعتوں میں قرابت کا آغاز سن 1999 میں سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہوا۔
ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت کے آغاز میں ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں قربت پیدا ہو گئی اور انہوں نے مشرف حکومت کے خلاف الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یا اتحاد برائے بحالی جمہوریت یعنی ARD کے نام سے سیاسی اتحاد قائم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں نے ARD کے تحت مل کر جنرل پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کی اور اسی دوران دونوں جماعتوں کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے اور دونوں میں سیاسی محبت مزید پروان چڑھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت سی شقوں پر عمل ہوا اور بہت سی پر عمل نہیں بھی ہوا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق پرویز مشرف کے دور حکمرانی کے آخری عرصے میں جب سن 2007 میں جنرل مشرف کے خلاف وکلاء تحریک کا آغاز ہوا تو اس میں بھی دونوں جماعتوں نے مل کر وکلاء کی حمایت کی۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ سن 2007 کے آخر میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور سن 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی بننے والی حکومت میں آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کو وفاق اور پنجاب میں حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ چنانچہ مرکز میں دونوں جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی جبکہ پنجاب کی صوبائی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے، لیکن یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی اور کچھ ہی عرصے بعد نواز شریف نے وفاق سے اپنے اراکین واپس بلا لی اور اس طرح پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی جو وزارتیں تھیں انہیں ختم کر دیا گیا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ سن 2007 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران جب پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی تھی اور آئین کے آرٹیکل 58(2)B کو ایک مرتبہ دوبارہ ختم کر کے صدر کے اختیارات کو محدود کر کے ملک میں حکومت توڑنے کا راستہ روکا جا رہا تھا، یہ جب 18ویں ترمیم کے وقت قانون سازی کی جا رہی تھی تو اس وقت دونوں جماعتوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی لیکن ایک شق پر مشاورت ہو رہی تھی، ہر شق پر اتفاق رائے ہو رہا تھا۔ نواز شریف کی مرضی سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں میں محبت اور ہم آہنگی کا سلسلہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں آرمی چیف کی تبدیلی اور امریکہ میں خط لکھنے کا معاملہ عدالتوں میں چلا تو اس وقت میاں نواز شریف آصف علی زرداری کے خلاف باقاعدہ کالا کوٹ پہن کر عدالت گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل سے نواز شریف نے ایک طرح سے پیپلز پارٹی کی مخالفت کا اندیا دیا۔ اسی طرح عدلیہ کی بحالی کے لیے بھی وکلاء کا لانگ مارچ لے کر گئے تھے اور گجرانوالہ کے قریب ہی تھے تو پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کی آزادی اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا اعلان کر دیا اور یوں یہ معاملہ ٹل گیا۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ سن 2013 کے انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اس وقت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے شروع میں ان کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ آصف زرداری نے بہت اچھے بیانات دیے اور تقریریں کرتے رہے، بلکہ جہاں نواز شریف کو ضرورت پڑی وہ بیان دیتے تقریر کرتے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق مسلم لیگ نون کے تیسرے دور حکمرانی میں دونوں جماعتوں میں ایک مرتبہ دوریاں اس وقت پڑیں جب ان کے درمیان فوج کے معاملے پر اختلاف رائے سامنے آیا۔ سندھ حکومت میں جب رینجرز نے چھاپے مارنا شروع کیے تو آصف زرداری نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور آخرکار دونوں کی راہیں جدا ہو گئی۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ جب نواز شریف کو عدالتی فیصلے کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو اس وقت پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری ان کے ساتھ نہیں بلکہ مخالف صفوں میں کھڑے تھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق سن 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دوبارہ ایک ساتھ متحد ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اسی ضرورت کے تحت PDM کا سیاسی اتحاد وجود میں آیا جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام اور حزب مخالف کی 10 جماعتیں شامل ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم زاہرہ نے دونوں جماعتوں کی قربت اور دوریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں جن کا بہت دیر ایک ساتھ چلنا ممکن ہے۔ انتخابات میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی سیاسی سوچ بہت مختلف ہے، خصوصاً موجودہ حالات میں، کیونکہ آصف علی زرداری نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمان سے لڑیں گے، یعنی وہ نظام میں رہتے ہوئے لڑیں گے۔ اسی طرح جب مسلم لیگ نون کے قائد نے اپنی تقریر میں فوجی قیادت اور جرنیلوں کے نام لیے تھے تو اس وقت بلاول بھٹو نے جلسے میں کہا تھا کہ نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ملکی اسٹیبلشمنٹ سے آل آؤٹ وار نہیں چاہتی کیونکہ ان کے ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ایک حلقے سے رابطے بھی ہیں۔ نسیم زاہرہ کا کہنا ہے کہ جبکہ دوسری جانب نون لیگ نے اپنی ایک سیاسی حکمت عملی بنائی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جس کا ان کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ووٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عزت نہیں دی جاتی۔ نسیم زاہرہ کہتی ہیں کہ دونوں جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی مختلف ہے اور دونوں ہی مختلف سطحوں پر اسٹیبلشمنٹ کے مخصوص حلقوں سے رابطے میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لوگ انہی رابطوں کے باعث ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہوئے۔ نسیم زاہرہ کا کہنا ہے کہ ماضی کی بات کی جائے تو دونوں جماعتوں میں اتفاق اور اختلاف کے سفر میں دونوں جماعتوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا۔ دونوں جماعتیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکٹھی ہوئیں اور انہی کی بنیاد پر جدا ہوئی ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب اگر دونوں جماعتوں کی راہیں جدا ہوں گی تو حکمت عملی پر ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کو استعفے دینے اور سڑکوں پر آنے کا فیصلہ مناسب نہیں لگتا، جبکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ایسے حکومت مخالف تحریک کو تقویت دی جا سکتی ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اتحاد ٹوٹ جائے گا یا پھر بچ پائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।